هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلے حدیث کے درس میں جماعت کے نماز کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس میں بہت ساری تفصیلی گفتگو آ چکی ہے کہ نماز میں جماعت کے ساتھ جب پڑھی جاتی ہے اس میں کیا غلطیاں عام طور پہ ہوتی ہے اور کس طرح سے نماز ادا کرنا چاہیے. اس سب کی تفصیلات گزشتہ 2-3 درسوں میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے. آج ہم لوگ ایک اہم مسئلے کو، اہم چیز کو پڑھیں گے نماز ہی کے سلسلے میں، وہ سفر میں نماز پڑھنے کا طریقہ. آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کہیں گھوم رہے ہیں، اس صورت میں کیا نماز 4 رکعت پڑھیں گے یا نماز میں کوئی کمی ہے؟ نماز کے بعد سنت پڑھنے کا کیا حکم ہے اور نماز کو جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سب تفصیلات آئے گی جو ہر ایک انسان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی چاہے مرد ہو یا عورت آج کل کسی بھی سفر میں، یا تو کہیں نانی گھر، دادی گھر، چاچا کے یہاں، ماموں کے یہاں، یا گھومنے کے لیے اس طرح سفر کرتے رہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو ہمیشہ سفر ہی میں رہتے ہیں. ان سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سفر میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ سفر میں بھی جیسے ہم لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، اس طرح سے سفر میں بھی ادا کیا جائے گا، جبکہ سفر میں نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. ہم جیسے نارمل نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے سفر میں نماز نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ظہر، عصر، عشاء، ان 3 نمازوں کو آپ جب سفر میں ہو، ٹریول کر رہے ہوں، گھومنے کے لیے گئے ہیں، اس صورت میں ان 3 نمازوں کو آپ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، ان 3 نمازوں میں 4 رکعت والی نمازیں جو ہے، یہ 3 نماز جو میں نے تذکرہ کیا، یہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی. اس کے لیے چند شرائط ہے. کتنے کلومیٹر کا سفر ہونا چاہیے، سفر آپ کر رہے ہیں، کہاں سے قصر کرنا آپ کو شروع کرنا چاہیے، اس کا بھی معلوم ہونا چاہیے حکم. کتنے دن آپ رہیں گے تب کتنا قصر کرنا ہے، یہ حکم بھی معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے دیکھیے، آپ کو ایک بات معلوم ہو کہ شروع میں جو نماز فرض کی گئی تھی وہ 2 رکعت تھی. نماز جو شروع میں فرض کی گئی وہ 2 رکعت، ظہر میں بھی 2 رکعت، عصر میں بھی 2 رکعت، عشاء میں بھی 2 رکعت. لیکن مدینہ آنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے تو پھر ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت کر دی گئی، 2 سے 4. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. شروع میں ظہر میں بھی 2 ہی رکعت تھا، عصر میں بھی 2 ہی رکعت تھا، عشاء میں بھی 2 ہی رکعت تھا. اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر، مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال، پھر مدینے میں جب آئے ہجرت کر کے 10 سال وہاں رہے، تو اس موقع پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں احکامات کو تبدیل کر دیا گیا اور ظہر کی 4 رکعت کی جگہ، یہ 2 رکعت کی جگہ 4، عصر میں 2 کی جگہ 4، عشاء میں 2 کی جگہ 4 رکعت کر دی گئی۔ ایک تو آپ کو بات معلوم ہوا کہ پہلے 2 تھا پھر 4 کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے یہ 4 رکعت جو کی گئی یہ آپ جب گھر میں رہتے ہیں تب ہے، لیکن اگر آپ سفر میں ہو، آپ کہیں گئے ہیں دور کی سفر میں، تو اس صورت میں جو نماز ہوتا ہے سفر میں وہ 2 ہی رکعت ہوگا۔ جیسے مکے میں 2 رکعت تھا شروع میں، ویسے ہی سفر میں بھی اب بھی 2 رکعت ہے۔ 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں ظہر، عصر اور اسی طرح سے عشاء، یہ مکے میں کتنا تھا؟ 2 رکعت تھا۔ مدینے میں آنے کے بعد اس کو 4 رکعت کیا گیا۔ 4 رکعت کیا گیا ہے نا، یہ صرف گھر میں رہنے والوں کے لیے، مقیم بولتے ہیں جن کو، جو اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں رہتے ہیں ان کے لیے 4 رکعت کر دیا گیا۔ جو ٹریول کرتے ہیں، جو سفر میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اب بھی، یعنی مدینہ جانے کے بعد اور آج بھی ظہر کی نماز کتنی ہے ان کو؟ 2 رکعت ہے۔ عصر کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے۔ عشاء کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوا، سفر میں کیا کریں گے؟ فجر میں 2 ہی پڑھنا ہے، وہ 2 ہی پڑھیں گے، اس میں کم نہیں، 1 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ مغرب میں 3 ہی پڑھنا ہے، وہ 3 ہی پڑھیں گے، اس میں 1.5 رکعت نہیں۔ صرف ان 3 نماز میں 4 رکعت والی جو نمازیں تھی اس میں 2 کر دی گئی سفر کی حالت میں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہوا۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، قالت اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین، سب سے پہلے جو نماز فرض کی گئی تھی وہ سب 2 رکعت تھی، سب 2 رکعت، ظہر 2 رکعت اور اسی طرح سے عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت تھی، عشاء 2 رکعت، یہ جو بھی 4 رکعت والی تھی یہ کتنی تھی؟ 2 رکعت تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فَأُقِرَّتْ الصَّلَاةُ السَّفَرِ، یہ جو 2 رکعت کی نماز ہے یہ سفر میں ابھی بھی باقی ہے۔ سفر والوں کو 4 رکعت 2 ہی ہے، لیکن جو آدمی حضر میں رہتا ہے، حضر میں یعنی اپنے گاؤں میں رہتا ہے، نارمل جو ہم لوگ جیسے ہیں، ان سب کو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت کر دی گئی۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے ثم ہاجر ففرضت 4 واقرت صلاۃ السفر علی الاول، بخاری میں آتا ہے جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی تو 2 رکعت والی نماز 4 کر دی گئی، لیکن سفر کے لیے وہ 2 رکعت باقی 2 رکعت ہی رہی ہے۔ تو اس سے ایک معلوم ہوا سفر میں جب بھی آدمی رہے گا تو اس کے لیے سفر کی نماز میں کیا ہے؟ 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ یہ ایک بات تو یہ دیکھیے، بہت سارے لوگ سفر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ کیا واجب ہے؟ پڑھنا ہی 2 رکعت ہے کہ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اب آگے میں اور بتاؤں گا تفصیلی، کتنا لمبا سفر ہے، کتنا دن آپ جائیں گے تو وہاں قصر کرنا پڑے گا یا مکمل پڑھنا، وہ تفصیلات آئے گی، آپ اس میں کوئی بات یہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب تفصیلات آئے گی۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کیا سفر میں 2 ہی رکعت پڑھنا ہے یا 4 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث کے روشنی میں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ جو احادیث آئی ہے سفر میں 2 ہی پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث میں تاکیدی حکم آئی ہے، اللہ کے نبی بھی سفر میں 2 ہی پڑھتے تھے، صحابہ بھی 2 ہی پڑھتے تھے۔ ہمیں ثواب زیادہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہم 4 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہیں نا، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ سفر میں آپ کو 2 پڑھنا ہے، تو کیا ہے؟ 2 پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ ہم اپنا اندازہ لگائیں گے کہ ہم 4 پڑھے تو ثواب اور زیادہ ملے گا، اللہ کے نبی نے حکم دیا تو وہ حکم ہی ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، بہت نیند آ رہے، اللہ کے نبی نے کہا جب نیند آ جائے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو، سو جاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ نماز اس طرح سے پڑھنا کہ آدمی تھکا ہوا ہے، کھڑے نہیں ہونے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے آرام کرو، بعد میں پڑھو۔ ہم اپنے آپ کو تھکا کر نماز پڑھیں، سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے اس حکم پہ عمل کیا جائے کہ اس پر ثواب ہے، اپنے خیالات میں نہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا سفر میں 2 رکعت پڑھنا ہے 2 رکعت پڑھیں گے۔ بعض روایتوں میں اس میں 4 پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، اگر کوئی پڑھ لے 4 پڑھ لیا سفر میں تو کیا ہے؟ نماز ہو جائے گی۔
گیا 4 پڑھ لیا تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی. لیکن ہمیشہ پابندی کرنا چاہیے. آپ اگر سفر میں ہو ظہر عصر عشاء یہ 3 نمازیں 2 رکعت پڑھیں گے. اب دیکھیے کتنا دور کا سفر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی متعین حد بیان نہیں کیا. اتنا دور آپ جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قصر کرنا پڑے گا. 4 کی جگہ 2 پڑھنا ہے. یہ اللہ کے نبی نے کہیں بیان نہیں کیا. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں سے وہاں تک گئے قصر کیا بول کے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کچھ بات کہہ کے بیان نہیں کیا. آپ یہاں سے وہاں تک جاؤ اتنا کلومیٹر جاؤ تو سفر کرو، ایسا حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں سے وہاں گئے تو اللہ کے نبی نے سفر کیا. مکہ سے مدینہ آئے، مدینے سے مکہ گئے تو کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے قصر کیا. اس سے علاوہ بہت سارے جگہ پہ اللہ کے نبی گئے ہیں، وہاں اللہ کے نبی نے قصر کیا. خلاصہ کلام یہ ہے 70 کلومیٹر آپ سمجھیے، 70 70 75 80 70 80 کلومیٹر کا سفر. یعنی عام طور پہ ہم لوگ جسے سفر بولتے ہیں، اب یہاں سے بھٹکل چلے گئے سفر ہے، یہاں سے شرنگیری چلے گئے سفر ہے، یہاں سے آپ ہے نا اپاڑا چلے گئے، مینگلور پار کر گئے سفر ہے. یہ جو سفر جسے کہا جاتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ میں نے بتا دیا متعین حد بندی نہیں کیا. اس کو آپ اللہ کے نبی کا کم سے کم دیکھیں گے تو زیادہ کیا مطلب ہے؟ 70 80 کلومیٹر، 70 سے 80 کلومیٹر کے اندر. تو اچھا بہتر ہے کہ 80 کلومیٹر یا 75 کلومیٹر کا آپ سفر کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ قصر کریں گے. 4 رکعت والی نماز کیا کریں گے؟ 2 رکعت آپ پڑھیں گے. 2 باتیں معلوم ہوئی. سفر میں 4 رکعت کی نمازیں 2 پڑھیں گے اور 75 سے 80 کلومیٹر کے دور تک قصر. اڑپی جا رہے ہیں قصر نہیں، برہماور جا رہے ہیں قصر نہیں، ادیاور جا رہے ہیں قصر نہیں، کیمن جا رہے ہیں قصر نہیں. کیوں؟ یہ نارمل انسان جاتا آتا ہے، اس کو نہیں بولتے ہیں. اللہ کے نبی جو کیے ہیں بہت سارے سفر کیا اللہ کے نبی، کم سے کم جہاں اللہ کے نبی کیے تھے وہ تقریباً آپ کو 70 80 کلومیٹر لگتا ہے. تو اس لیے 70 یا 80 کلومیٹر تقریباً اگر آدمی سفر کرتا ہے، جیسے میں نے بتا دیا یہاں سے آپ بیندور پہنچ گئے، شیرور پہنچ گئے تو وہاں سے قصر شروع. آپ کو مطلب وہاں پہنچنے کے بعد آپ قصر کر سکتے ہیں. وہاں تک کا سفر کا ارادہ ہے تو ادھر آپ بنگلور سے آگے جانے کا ارادہ کر چکے ہیں، اپڑا جانا ہے قصر. ادھر سے آپ سمجھیے کہ تقریباً آپ سمجھیے شرنگیری جا رہے ہیں، اس سائڈ میں آپ قصر ہے. تو یہ جتنے بھی دائرے میں آتا ہے 75 سے 80 کلومیٹر کے اندر، یہاں کا آپ کا ارادہ ہے تو سفر میں آپ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے. 2 بات. تیسرا مسئلہ یہ ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سفر میں قصر جو کرنا ہے وہ کہاں سے کرنا ہے. اب دیکھو میں یہاں پہ ہوں، اب میں اپنا لوکیشن جو بتا رہا ہوں، میں اڑپی میں ہوں، اڑپی میں ہوڑے میں ہوں، ایک علاقہ ہے. میں ابھی یہاں سے ارادہ کر رہا ہوں کہ بھٹکل جانا ہے بلکہ ٹھیک ہے. اور جیسے ہی میں آپ یہ اکثر لوگ مسئلہ سمجھ لیجئے کیونکہ سمجھتے نہیں، بھٹکل جانے کے بعد قصر شروع نہیں ہوتا ہے، بیندور جانے کے بعد قصر نہیں. اتنا کلومیٹر کا اگر آپ کا ارادہ ہے، اتنا دور جانا ہے تو اپنا گاؤں چھوڑتے ہی آپ قصر کر سکتے ہیں. آپ سمجھیے میں یہاں سے 12 بجے نکلا، یہ 12:25 پہ نکلا بھٹکل جانے کے لیے. میں پہنچا نیجار. کہاں پہنچا؟ نیجار. نیجار ہمارا گاؤں نہیں ہے. ہمارا گاؤں کون سا ہے؟ ہوڑے ہے. ہوڑے کے بعد کیمن، اس کے بعد الگ الگ گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں. اپنا گاؤں چھوڑتے ہی قصر شروع. نیجار میں اذان ہو گئی، میں نے گاڑی سائڈ میں لگایا اور میں نے قصر ادا کیا. کتنے رکعت پڑھا؟ ظہر میں 2 رکعت پڑھا. میرا سفر شروع، کیونکہ میں نے سفر کا ارادہ جو کیا وہ 80 کلومیٹر تقریباً ہے. وہ پار ہونے کے بعد قصر نہیں شروع ہوتا ہے. اس سفر کے لیے آپ جب شروع ہوتے ہیں تب آپ کا قصر شروع ہو جاتا ہے. لیکن شرط ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑنا چاہیے. اپنا علاقہ مطلب یہ جو ہم جہاں پہ ہیں چھوٹا، جسے بولتے ہیں. اب ہوڑے کس کو بولیں گے؟ جہاں ایریا آپ سمجھیے کیپا توڑ سے اس سائڈ وہاں تک کو ہوڑے بول سکتے ہیں، اس کے اندر تک. اس کے بعد کیمن بولتے ہیں. تو وہاں کہیں پہ مسجد ہے تو آپ قصر شروع کریں گے. بھٹکل ہے، بھٹکل سے آپ نے مینگلور جانے کا ارادہ کیا. اب مینگلور تو تقریباً 150 کلومیٹر ہے، 80 کلومیٹر کے اعتبار سے قصر تو کرنا ہی ہے. اب قصر کہاں کریں گے؟ بھٹکل سے آپ نکلے، آپ بیندور پہنچ گئے، اذان ہو گئی، بیندور میں قصر کریں گے. ادھر آپ شیرور، آپ ادھر سمجھیے کہ آپ کو جانا ہے موڑیشر، یا اس سے پیچھے ہی ایک گاؤں پڑتا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، چھوٹا تھا، شرالی.
شرالی پہنچ گئے تو آپ سمجھیے کہ قصر شروع، کیونکہ وہ بھٹکل سے باہر ہے، بھٹکل کا باؤنڈری ختم ہو گیا ہے. اب اسی طرح سے یہاں ہم سمجھیں گے، یہاں سے آپ بنگارے چلے گئے، اب سمجھے ادھر سے آگے جانا ہے، سمجھ لیں، کیونکہ ادھر روڈ میں بتا رہا ہوں. بنگارے پہنچ گئے، وہاں اذان ہو گئی نماز. ادھر سے آپ گجر پیٹ پہنچ گئے، وہاں مسجد ہے، کیونکہ مجھے جانا مینگلور ہے، میں اس روڈ سے جا رہا ہوں، اور گجر پیٹ پہنچ گیا. کیونکہ میرا جو سفر ہے وہ 80 کلومیٹر تک کا سفر ہے. لیکن قصر کب سے شروع ہوگا؟ اپنے علاقے کو چھوڑنے میں. حالانکہ ابھی 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر میں کیا کیا ہوں، سفر کیا ہوں، لیکن قصر شروع ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ سفر میں قصر کریں گے، یہ سب حدیثیں آئے گی، میں ابھی حدیثوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک مرتبہ آپ کو مسئلہ معلوم پڑے. سفر میں ہو تو قصر کریں گے، سفر 70 سے 80 کلومیٹر کے اندر ہے، قصر کریں گے. قصر شروع کب کریں گے؟ جب آپ اپنا علاقہ، بھٹکل بولتے، مغلی ونڈا آ گئے، وہاں کوئی مسجد ہے، وہ بھٹکل کے تھوڑا باہر کا علاقہ ہے، بھٹکل سے تھوڑا، مطلب بھٹکل کا نام اس پہ اطلاق نہیں ہوتا ہے، بھٹکل کے اندر ہی الگ تھوڑا اس کو نام دیا جائے، جیسے شرالی بولتے ہیں، ادھر سے مغلی ونڈا بولتے ہیں. وہ اگر پار کر لیا آپ نے تو اس کے بعد آپ کا قصر شروع ہو جائے گا. اب دیکھیے، آدمی سفر کرتا ہے تو کتنے دن قصر کر سکتا ہے؟ اگر آدمی سفر میں ہے، آدمی کس میں؟ سفر میں ہے، کتنا دن رہنا ہے معلوم نہیں، کوئی ارادہ نہیں. گئے تھے ڈاکٹر کے پاس بینگلور، 2 دن بول کے گئے تھے، 4 دن ہوا، 6 دن ہوا، 10 دن ہوا، 12 دن ہوا، 1 مہینہ، 2 مہینہ، کتنا بھی ہو جائے، آپ کا متعین نہیں، ٹارگٹ نہیں، تو آپ جب تک رہیں گے تب تک قصر کر سکتے ہیں. بعد اس میں آتا ہے کہ 9 مہینے تک صحابہ نے قصر کیا. آپ کو ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے میں کتنا دن وہاں پہ رہوں گا. جیسے عام طور پہ آدمی علاج کے لیے جاتا ہے کہیں پہ، آج ملانے کل ملانے، آج ملانے کل ملانے بول کے 2 دن کی نیت سے گئے تھے، ہوا کتنا؟ 2 مہینہ، تو 2 مہینے تک قصر کرتا رہے گا، کوئی حرج نہیں. دوسرا مسئلہ معلوم ہے ہم وہاں کتنے دن رہیں گے، اس صورت میں سب سے بہتر یہ ہے، آپ اگر 4 دن رہنے کا ارادہ کر رہے ہیں، 4 دن، تو آپ 4 دن تک قصر، اس سے کم. 4 دن سے زیادہ اگر آپ رہنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو جاتے ہی مکمل نماز پڑھیں گے. اب میں سمجھیے کہ بھٹکل چلا گیا اور میں نے ارادہ کیا مجھے وہاں 4 دن رہنا ہے، پہلے ہی مجھے معلوم ہے، تو میں جاتے ہی مکمل نماز پڑھنا شروع کروں گا. کیوں؟ میرا 4 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے. میں گیا وہاں پہ 2 دن کے ارادے سے، میں 2 دن پورا قصر کروں گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 3 دن کا ارادہ ہے، 3 دن پورا قصر کروں گا. 4 دن رہنے کا ارادہ کیا، اس سے زیادہ کتنا بھی کرے، 10 دن کے لیے نانی گھر چلے گئے، جا کے اترتے ہی منزل پہ آپ مکمل نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ کا ارادہ 10 دن کا ہے. جبکہ سفر میں قصر کب تک ہوگا؟ 4 دن. بعض علماء 3 دن کہتے ہیں، بعض علماء 4 دن کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو آئے تھے، مدینے سے مکہ جب آئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اللہ کے نبی ہے نا 4 دن تھے، اس کے بعد مینا گئے تھے. سمجھ 4 دن کا اللہ کے نبی وہاں پہ تھے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ مکمل نماز پڑھا تھا. تو اس لیے 4 دن اگر کوئی رہتا ہے، ارادہ ہے کہ کنفرم 4 دن وہاں پہ رہنا ہے یا اس سے زیادہ، پھر مکمل نماز پڑھیں گے. 4 دن سے کم اگر رہتا ہے تو پھر وہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اگر معلوم نہیں ہے، طے نہیں ہے، تو کتنا بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قصر کر سکتے ہیں. یہ چند مسائل قصر کی نماز کے بارے میں تھے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اب دیکھیے یہاں پہ حدیث میں الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءه. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مغرب میں قصر نہیں ہوگا کیونکہ وہ وتر نماز ہے. وتر یعنی اس کو آدھا کرنے نہیں ہوگا. اور اسی طرح صبح میں بھی قصر نہیں کریں گے کیونکہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے. تو معلوم ہوا فجر میں اور مغرب میں قصر نہیں ہے، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں قصر ہوگا. اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی کان یقصر فی السفر ویتم ویصوم ویفطر. بعض روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کیا کرتے تھے؟ قصر بھی کرتے تھے، کبھی مکمل نماز بھی پڑھتے تھے، اور کبھی روزہ رکھتے تھے، کبھی چھوڑتے تھے. یہ حدیث اگرچہ کہ کمزور ہے، اس میں کلام کیا گیا ہے، لیکن بعض حدیث سے میں نے کہا نا اگر کوئی آدمی مکمل پڑھ لے سفر میں، جا کے 4 رکعت پڑھ لیا تو بھی ہو جائے گا. ان حدیثوں کی بنیاد پر اس کی نماز ہو جائے گی. اب دیکھیے امام احمد اور ابن خزیمہ اور ابن حبان
رحمہم اللہ کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اللہ کی رخصتوں کو لیا جائے۔ اللہ چھوٹ دے رہا ہے، آپ جا رہے ہیں بنگلور جا رہے ہیں یہاں سے ہوا، اور آپ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، یہاں سے وہاں مسجد ہے، اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے کتنا رکعت پڑھنے کا؟ 2 رکعت، آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو چھوٹ دیا ہے نا، جو آپ کو رخصت دیا ہے، جو آپ کو چھوڑنے کا موقع دیا ہے، اس کو لے لو، آپ اس کو چھوڑو نہیں۔ جیسے کہ اللہ کی نافرمانی کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ویسے ہی اللہ نے جو رخصت دیا ہے، جو چھوٹ اللہ نے آپ کو دیا، اس پہ عمل کرو۔ نہیں میں بہت نیک ہوں، میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا، میں تہجد بھی نہیں چھوڑتا، میں 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، میں 4 رکعت پڑھوں گا، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف مذاق ہے۔ ہم شریعت سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ شریعت نے جب کہہ دیا کہ تمہیں چھوٹ ہے، تو جتنا اللہ کے قریب آدمی ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گا۔ وہی آدمی یہ بات بولے گا جس کو علم کی کمی ہوگی اور صحیح سے اسلام کا اس کو کیا نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ جس کو معلومات ہوگی وہ کہے گا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، جیسے 4 پڑھنے پہ ثواب ہے، اب 2 ہی پڑھنے پہ ثواب ہے۔ تو اس لیے سفر میں آدمی چاہیے کہ کیا کیا جائے، رخصت کو اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اللہ کی رخصت کو اختیار کیا جائے، جیسے کہ اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اللہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کے معصیت کو کیا کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یعنی معصیت اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ کو یہی پسند ہے نا، اللہ کی وہ چیزیں جو اللہ کو کیا کرتا ہوں، ناراض کرتے ہوں، اس کو چھوڑنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، ویسے ہی وہ چیزیں اختیار کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے جس میں اللہ نے چھوڑ دی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الی المدینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ نکلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مدینہ جانے تک 2 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ 500 کلومیٹر ہے میرے خیال سے، بنگلور کے قریب۔ آ کے واپس جانے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، قصر ہی کرتے رہے۔ تو سفر میں جاتے وقت وہاں اگر آپ کیا نہیں ہے 4 دن سے زیادہ ارادہ نہیں ہے، 2 دن رہ رہے ہیں، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، پورا قصر کریں گے۔ اس کے بعد سنت آپ چاہے تو پڑھ سکتے، وتر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سنت چاہے تو پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کبھی کبھی اگر آپ سنت چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، دیکھو اللہ نے فرض میں جب آپ کو چھوٹ دیا ہے تو سنتیں آپ چاہے تو چھوڑ سکتے، لیکن پڑھیں کوئی حرج نہیں، اللہ نے طاقت دی ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے جب اللہ نے فرض میں چھوٹ دی ہے تو سنت میں بدرجہ اولا کیا ہے، آپ کو چھوٹ ہے، لیکن وتر کی نماز کی کیا کرنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال اقام النبی 19 یوما یقصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کتنے دن قیام کیا، 19 دن قیام کیا، وہاں اللہ کے نبی نے قصر کیا۔ یہ وہی جو اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کتنا دن رہنا ہے، بلکہ آئے آج جائیں گے، کل جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، 19 دن ہو گیا۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے بمکہ 19 یوما، 15 دن مکے میں رہے، قصر کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ 14 دن ہوگا، 10 دن میں جائیں گے، کیا معلوم نہیں تھا، 15 دن ہو گیا، 15 دن تک قصر کرتے رہے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے 17 دن، ایک روایت میں 15، ایک روایت میں 19۔ تو محدثین کہتے ہیں یہ سب جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 15 دن قصر کیے، کبھی 19 دن قصر کیے، کبھی 17 دن قصر کیے، یہ سب اللہ کے نبی کو متعین نہیں تھا۔ جنگ میں ایک جگہ گئے ہوئے تھے، کتنے دن جنگ میں رہیں گے معلوم نہیں ہوگا، کب واپس آئیں گے معلوم نہیں ہوگا۔ مکہ آئے ہوئے تھے تو حجۃ الوداع کے موقع پر کب کتنا دن ہوگا معلوم نہیں تھا۔ تو اگر کتنا دن ہوگا ہم کو معلوم نہیں ہے، متعین نہیں ہے، تو ہم لوگ کتنے دن تک بھی وہاں رہ کیا کر سکتے ہیں، قصر کر سکتے ہیں۔ لیکن متعین اگر ہے تو 4 دن آپ کیا کر سکتے ہیں، 4 دن سے کم اگر ہے تو وہاں قصر کریں گے، 4 دن سے اگر زیادہ ہے تو پھر کیا کریں گے، آپ مکمل کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 15 دن سے زیادہ، 15 دن سے زیادہ اگر آپ وہاں پہ رہنا ہے تب آپ کیا کریں گے، قصر کریں گے۔ اس سے کم ہے تو یہ اس مکمل نماز پڑھیں گے، اس سے اگر کم ہے تو قصر کریں گے، یہ اسی حدیث کی بنیاد پر۔
جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن کیا، 15 دن کیا، لیکن بہتر بات، صحیح بات وہی ہے جو میں نے تفصیلی بتایا، کیونکہ یہ سب روایتیں کیا ہے، اللہ کے نبی جنگ کے موقع پر، اللہ کے نبی کسی کام کے موقع پر اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس طرح کے معاملات کو اللہ کے نبی نے انجام دیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ صحابہ کا قول دیکھیے، بعض صحابہ ایک علاقے میں چلے گئے، واپس آنے کا معلوم نہیں تھا، تو 9 ماہ تک اللہ کے صحابہ نے قصر کیا، 9 ماہ، آج جائیں گے کل جائیں گے معلوم نہیں، 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ، 9 مہینے تک وہاں رہے تو قصر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے علاقے میں 2 سال تک قصر کیا، فارس کے علاقے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، آج جائیں گے کل جائیں گے کیا ہوگا معلوم نہیں تھا، 2 سال تک رہے، انہوں نے قصر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر تردد کی حالت میں کہیں سفر کیا، واپس کب آئیں گے معلوم نہیں، 1 دن کے کام کے لیے گئے تھے، 4 دن ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، قصر کریں گے۔ متعین معلوم ہے کہ ہم کیا کریں گے، یہاں 5 دن رہیں گے، 6واں دن کا ہمارا ریٹرن ٹکٹ بھی بنا ہوا ہے، تو بالکل معلوم ہے ہم کو 5ویں دن کے بعد واپس جانا ہے، تو پھر وہاں پہ مکمل نماز پڑھا جائے گا۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل اور حدیثیں پڑھیں گے جس میں اور بھی باتیں آئے گی، اور اسی طرح سے نماز کو جمع کرنے کا، ظہر اور عصر ملا کے پڑھنا، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا، کہیں سفر کر رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، بس کہیں مغرب میں رکا تو ایک ہی وقت میں مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ظہر میں کہیں پہ سٹاپ ہوا، ظہر میں ہی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یا عصر میں ظہر اور عصر پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب میں مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے احکامات آئے گی۔ یہ بھی کیا ہے، جمع کا ایک صورت ہے، سفر میں نماز پڑھنا 2 رکعت ہے نا، اس کے ساتھ جمع کا بھی ایک صورت ہے۔ ظہر ہی میں ظہر اور عصر پڑھ سکتے ہیں، یا تو عصر ہی میں ظہر اور عصر پڑھ سکتے ہیں، مغرب ہی میں مغرب اور عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، یا عشاء میں مغرب اور عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹ دی گئی کیونکہ آدمی ہر جگہ رک نہیں سکتا، ایک جگہ رک کے 2 نماز ساتھ میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات بھی کل کے درس میں آئے گی۔ آج کے لیے بس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔